والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سامعین محترم، خمس مجالس کی یہ دوسری مجلس ادا ہے کہ جس میں عقیدہ ماہویت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کی گفتگو بھی اسی حوالے سے تھی اور آج کی گفتگو بھی اسی حوالے سے ہے۔ جو حضرات کل تشریف فرما تھے، گزشتہ گفتگو ان کے ذہنوں میں ہوگی، اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اس خمسے میں جو میں نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مکتب اور مذہب کی اور ہمارے بھائیوں کے مکتب اور مذہب کی ادھر جو ہمارے ہاں مستند کتب ہیں، ادھر جو ہمارے بھائیوں کے ہاں مستند کتب ہیں، ان دونوں طرح کی کتابوں سے میں نے حوالے اکٹھے کیے ہیں اور دونوں طرح کی کتابوں سے عبارات اکٹھی کی ہیں کہ جو ہمارے اس موضوع کے ساتھ مربوط ہیں۔ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور خلافت بلا فصل کے بعد جب باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر گفتگو ہوتی ہے اور بالاخص 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام اس سلسلے میں اس وقت اہل سنت اور شیعہ حضرات کی متعدد کتابیں کہ جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 ائمہ اور خلفاء کی خلافت کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہر 2 کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں بھی اور اہل سنت کتابوں میں بھی۔ اس قسم کی احادیث اہل سنت کی نہایت ہی مشہور کتابوں میں موجود ہیں، جن میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور مسند احمد جیسی کتابیں قابل ذکر ہیں۔
کہ جن کے اندر اس موضوع پر سرکار دو عالم کی احادیث موجود ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ہاں صحائف ستہ ان 6 کتابوں کی بڑی اہمیت ہے، یہ آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے منتخب الاثر، 271 احادیث نقل کی گئی ہے، جن میں سے بہت بڑی تعداد اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت کے مشہور ترین کتاب صحیح بخاری میں ہے۔ جناب جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا یکون 12 امیراً، کہ 12 حکمران ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، 12 حکمران۔ کہتے ہیں فقال کلمۃ، پھر آپ نے کچھ کہا جسے میں نہ سن سکا۔ یہ راوی کہہ رہے ہیں، ان کے راوی کے والد ساتھ کھڑے تھے۔ کہتے ہیں فقال ابی انہ قال کلہم من قریش، کہا میرے والد نے کہا کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ فرمایا یہ حدیث کہاں سے نقل کر رہا ہوں؟ صحیح بخاری سے۔ دوسری بڑی مستند کتاب جو ہمارے بھائیوں کی ہے اس کا نام ہے صحیح مسلم۔ جناب جابر سے روایت نقل ہوئی ہے، جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ، کہتے ہیں کہ میرے 12 خلیفوں اور جانشینوں تک اسلام کو ہمیشہ برتری حاصل رہے گی۔ یہ غور فرمانا ان لفظوں پر، میں خود رک کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میرے 12 خلیفوں، یہ پاک نبی نے صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے 12 خلیفوں اور جانشینوں تک اسلام کو ہمیشہ برتری حاصل رہے گی۔ پھر آپ نے ایسی بات کی جسے میں نہیں سمجھ سکا، اور اپنے والد سے پوچھا کہ حضور سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ کہا میرے والد نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ سب کے سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں بھی یہی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہی بات ہے۔ مسند احمد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود۔ کہا کہ حضرت سے ان کے خلفاء کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا 12 کعدت نقباء بنی اسرائیل، فرمایا نقبہ بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر 12 خلفاء ہوں گے۔ یہاں بڑا خوبصورت تجزیہ ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور آپ کو لطف آئے گا یہ سن کے۔ ان احادیث سے نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ ہے سب حضرات؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ان احادیث سے جو بھائیوں کی کتب میں موجود ہیں، ان سے پہلا نتیجہ تو یہ برآمد ہوا
اسلام کی عزت اور برتری کو ان کے 12 خلفاء کا مرہون قرار دیا گیا ہے۔ یہ پہلی بات یہ سامنے آئی۔ اور دوسری بات کہ قیامت تک دین کی حیات اور دین کی بقا کو ان جانشینوں کا مرہون منت بتایا گیا ہے کہ قیامت تک جو دین کیا ہوگا، باقی رہے گا۔ وہ کن کی وجہ سے باقی رہے گا؟ انہی 12 خلفاء کی وجہ سے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اور سب خلفاء کو قریش سے بتایا گیا ہے، بلکہ بعض احادیث میں بنی ہاشم سے ان کا تعارف کروایا گیا ہے کہ کسی بھی اسلامی مکتب فکر کے ساتھ مطابقت نہیں کرتی سوائے مذہب اہل بیت شیعہ اثناء عشری کے، کیونکہ ان کا مصداق صرف مذہب شیعہ میں ہی ملتا ہے۔ جبکہ یہاں پر علماء اہل سنت نے ان احادیث کی مختلف توجیہیں بھی کی ہیں، ان کی تعویلیں بھی ان کی ہیں، لیکن نہیں، آپ جدھر سے بھی سلسلہ شروع کرنا چاہیں تو جہاں بیچ میں یزید آتا ہو تو کہاں پر پھر اس عدد کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ عدد بنی امیہ اور بنی عباس کو ملا کے بھی دیکھیں اور پھر ان شرائط کو بھی سامنے رکھیں کہ جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو برتری ملے گی۔ یزید تو اسلام کا نقصان کر رہا تھا، کہاں وہ اسلام کو عزت اور برتری دلا رہا تھا؟ تو آپ جدھر سے بھی آ کے دیکھیں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ پیغمبر کے 12 جانشین ہیں کہ جن کا تذکرہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا، پھر یہ ہے جو قابل غور بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری روایات جو اہل سنت کے ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا، کہ جن میں 12 اماموں کا نام صراحت کے ساتھ اور ان کی صفات کے سمیت ذکر ہوا ہے، جن میں اہل سنت کے ایک مشہور عالم دین شیخ سلمان حنفی کہ جنہوں نے اپنی کتاب جنابی المودت میں پیغمبر کی یہ لمبی حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ناصل نامی ایک یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے دوسرے سوالات کے دوران میں آپ کے جانشینوں اور اوصیاء کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یوں فرمایا، ان وصی علی ابن ابی طالب، کہ میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں، وبعدہ سبطائے الحسن والحسین، اور ان کے بعد میرے بیٹے، میرے نواسے علی کے بیٹے وہ حسن اور حسین ہیں۔ اور پھر فرمایا یتلوہ تسعۃ ائمۃ من صلب الحسین، اور فرمایا پھر 9 ائمہ اہل بیت امام حسین کی صلب سے آئیں گے۔ اللہم صلی علی۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے، قال یا محمد فسمہم لی، وہ کہتا ہے آپ ذرا ان 9 کے نام بھی مجھے بتا دیجئے۔ ابھی تک پیغمبر نے باقی 9 کے نام نہیں بتائے، وہ پوچھ رہے کہ مجھے 9 کے نام بھی بتا دیجئے۔ قال، اس وقت آقا نے فرمایا، اذا مضى الحسین فابنہ علی، جب میرا بیٹا حسین مارا جائے گا اس کے بعد میرا جانشین حسین کا بیٹا علی زین العابدین۔ فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَابْنُهُ محمد، کہا جب میرا بیٹا علی مارا جائے گا تو پھر ان کا بیٹا کون؟
محمد ہوگا۔ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَابْنُهُ جعفر، اور جب محمد دنیا سے جائیں گے تو ان کے بعد جعفر ان کا بیٹا ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا فَإِذَا مَضَى جعفر، یوں نہ کہو جب دنیا والے جعفر کو بھی نہ رہنے دیں گے۔ فَابْنُهُ موسیٰ، تو پیغمبر بتا رہے ہیں میرے بیٹے حسین کی صلب میں سے جو آئیں گے نا امام، پھر کون آئے گا؟ موسیٰ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا مَضَى مُوسَىٰ فَابْنُهُ عَلِي، اچھا جب امام موسیٰ کاظم کو بھی زہر مل جائے گی، ان کے بعد جو پیغمبر کا وصی ہوگا وہ امام علی رضا ہوگا۔ فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ، اور جب مولا امام علی رضا کو بھی نہ رہنے دیں گے تو پھر فَابْنُهُ مُحَمَّدٌ، تو پھر ان کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام آئیں گے۔ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَابْنُهُ عَلِيٌّ، اور جب امام محمد تقی بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ان کا بیٹا امام علی نقی ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ، اور جب امام علی نقی بھی دنیا سے چلے جائیں گے فَابْنُهُ الْحَسَنُ، تو پھر ان کے بیٹے امام حسن عسکری ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى الْحَسَنُ، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام بھی چلے جائیں گے فَابْنُهُ الْحُجَّةُ، تو اس وقت زمانے کے محمد المہدی فَهَؤُلَاءِ اثْنَ عَشَرَ، توجہ کرنا، پچھلی جو احادیث تھیں ان میں تھا 12 جانشین ہوں گے، یہاں پر 3 کا نام بتایا، باقی 9 کا پوچھا گیا۔ جب نام گن کے بتا دیے تو فرمانے لگے فَهَؤُلَاءِ اثْنَ عَشَرَ، وہ جن 12 کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ یہی بارہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب جب بات پہنچ گئی نا 12ویں امام پر، اب یہاں پر قابل غور ہے وہ احادیث جو سرکار دو عالم سے نقل ہوئی، اور ان احادیث کو بھی اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا من مات بغیر امام مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص امام کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور یہی حدیث شیعوں کی کتابوں میں اس طرح وارد ہوئی ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں لیکن مقصد دونوں احادیث کا کیا ہے، وہ ایک جیسا ہی ہے۔ اس حدیث سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ہر دور اور زمانے میں ایک نہ ایک امام معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ جب حکم ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو جہلیت کی موت مرتا ہے، تو معرفت تو تب لوگ حاصل کریں نا، پہلے امام بھی تو ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی امام تو ضرور ہوگا کہ جس کی معرفت لوگوں نے حاصل کرنی ہے، اور اس کی معرفت بھی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو جو فرمانا یہاں ہو سکتا ہے آپ حضرات سوچیں کہ شاید اہل سنت کے ہاں یہ امام کی معرفت ضروری نہیں ہے، نہیں، ان کے ہاں بھی امام کی معرفت ضروری ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے ہاں امام کون ہیں اور ان کے ہاں امام کون ہیں۔ امام کے ہونے میں، امام کے نام میں تو اختلاف ہے، لیکن ان کے ہاں بھی امام کا ہونا ضروری ہے، ہمارے ہاں بھی امام کا ہونا ضروری ہے۔ ان کے ہاں بھی امام کی معرفت ضروری ہے اور ہمارے ہاں بھی امام کی معرفت ضروری ہے۔
تو کیا امام اور پیشوا سے مراد کوئی عام لوگ ہیں جیسے صاحب کتاب نے لکھا؟ کیا اس سے مراد چنگیز کو اور یزید جیسے حکام کو لیا جائے، یا اس سے مراد بڑی طاقتوں کے زیر اثر جو حکام ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ اکثر اوقات ایسے لوگ برسر اقتدار رہے ہیں کہ جن کے اندر سے قطعاً کسی قسم کی کوئی اسلام کی خوشبو نہیں ہے، بلکہ ظلم اور اس قسم کی داستانوں سے ان کی زندگیاں بھری پڑی ہے۔ تو لہذا ان تمام تر احادیث کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر کے 12 جانشین ہیں، اور جو شیعہ علماء کی تحقیق ہے اس کے مطابق امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک یہ 12 اہل بیت ہادیان برحق ہیں، سارے کے سارے علیہم السلام ہیں، سارے کے سارے معصوم ہیں۔ ان سب کی محبت کو بھی اللہ نے واجب قرار دیا ہے اور اللہ نے ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب بات آ جاتی ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ حوالے دوں گا کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں اور وہ بھی ایک مصلح کی انتظار میں ہے، یعنی کوئی آئے جو اصلاح کرے، جو اس ظلم کا خاتمہ کرے، جو اس بے انصافی کا خاتمہ کرے، جو عدل کو قائم کرے۔ اسی سلسلے میں بڑے خوبصورت عنوان دیا ہے، کہا تاریک رات کا انجام صبح کی سفیدی ہوتی ہے۔ اس ظلم اور اندھیرے اور بربریت کا انجام حجت خدا کا قیام بنے گا، اور امام کی حکومت پھر روشنیاں پیدا کرے گی، عدل و انصاف کی روشنی ہوگی، مساوات کی روشنی ہوگی۔ جب ہم موجودہ حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں اور جرائم، قتل و غارت، جنگ و جدال، لڑائی اور خون ریزی، بین الاقوامی کشمکش، اختلافات اور اخلاقی برائیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، آیا حالات اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اور جرائم اور فسادات میں اس قدر وسعت آ جائے گی کہ وہ جہاں بشریت کو ایک دائمی جنگ کی بھٹی میں جھونک دیں گے؟ یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے ذہن سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ رب جانے یہ عالمی قوتیں، شیطانی طاقتیں کیا ارادہ رکھتی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور انسانیت عقائد کی گمراہی اور اخلاق کی پستی کی دلدل میں دھنس چکی اور ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی، یا ایسا نہیں ہوگا؟ نجات اور اصلاح کی بھی کوئی امید نظر آتی ہے؟ آیا لگتا ہے کہ کوئی بہتری ہوگی، کوئی اصلاح ہوگی؟ تو اس جگہ پر 2 طرح کے نظریات ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ پہلا نظریہ یہ ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو ہمیشہ بدظنی کا شکار رہے اور یہ مادہ پرست ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسانیت کا مستقبل نہایت تاریک ہے اور کشتی انسانیت روز بروز فتن و فساد کے گرداب میں پھنستی چلی جائے گی، اور ان کا نظریہ ہے کہ نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میں آپ کو یہ بڑی تحقیقات پیش کر رہا ہوں، یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ بڑے لیول کی جو عالمی سطح پر ہمارے محققین علماء نے تحقیقات اکٹھی کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مادہ پرست لوگ جو ہیں وہ نا امید ہیں
اور ان کا تجزیہ یہی ہے کہ کوئی نجات کی امید نہیں ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں کی طرف سے ہے جو کسی دین کے پیروکار ہیں، خاص طور پر مسلمان اور خصوصاً شیعان عالم، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریک بادل، یہ طوفان حوادث، یہ تباہ کن سیلاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ایک طرف کیا ہے؟ مایوسی، دوسری طرف کیا ہے؟ امید۔ کہتے ہیں مطلع صاف ہو جائے گا جس سے آفتاب بخوبی روشن ہوگا اور معاشرے کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ کہتے ہیں یہ خطرناک گرداب ہمیشہ نہیں رہیں گے، افق پر سے عنقریب ساحل نجات دکھائی دینے والا ہے۔ یعنی پر امید ہیں یہ طبقہ، اس عالم کو ایک عظیم مصلح کا انتظار ہے، اصلاح کرنے والے کا، جو ایک انقلاب سے دنیا کی کایا کو پلٹ دے گا۔ یہ ظلم، یہ بربریت، یہ ناانصافی، یہ قتل و غارت، یہ ظلم اور زیادتیاں، آپ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں کس طرح جو کمزور ہیں ان پر طاقتور ظلم کر رہے ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ناموس محفوظ نہیں ہے، کس قدر دنیا پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور جو ایک انقلاب ہے دنیا کی کایا کو پلٹ دے گا اور عالم انسانیت کو حق اور عدالت کی طرف لوٹا دے گا۔ البتہ مختلف ادیان کے پیروکار اس عظیم مصلح، اصلاح کرنے والے کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن ان کا قبلہ مقصود صرف ایک ہی ذات ہے۔ جیسے ایک عرب شاعر کا یہ قول ہے، کہتا ہے عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ کہا ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن تمہارا حسن ایک ہی ہے، اور ہماری سب گفتار تمہارے ایک حسن و جمال کی طرف ہے۔ نام مختلف ہیں لیکن سارے جس مصلح کی انتظار میں ہیں وہی تو یوسف زارا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لکھتے ہیں کہ عظیم مصلح کا ظہور، یہ لفظ مصلح کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا۔ عظیم مصلح کا ظہور یہ ایک فطری امر ہے، اس پہ غور فرمانا۔ کون سا امر ہے؟ فطری۔ باطنی الہامات جو کبھی کبھی عقل کے فیصلوں پر بھی غالب آ جاتے ہیں، نہ صرف خدا کی شناخت کے سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں بلکہ تمام مذہبی عقائد میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ الہامات اس مسئلے میں بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے چند ایک علامات ہیں، جس میں پہلی علامت یہ ہے، بغیر کسی استثناء کے دنیا کے تمام لوگ مختلف صورتوں میں باہمی اختلاف رکھنے کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا پر صلح و آتشی کا عمل کار فرما ہو، چاہتے ہیں لوگ، اور عدالت کا دورہ ہو، یہ لوگ چاہ رہے ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر کسی کی اندر سے یہ آواز ہے، خصوصاً جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، خصوصاً مسلسل جن سے ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر ایک کے اندر سے یہ آواز ہے، کاش کوئی عدالت قائم ہو، کاش کوئی انصاف دینے والا ہو، کاش کوئی ہمارے حق کی آواز بلند کرنے والا ہو، کاش کوئی ہمیں ظلم کی چکی سے نکالنے والا ہو۔ یہ ہر کسی کے اندر سے یہ آواز ہے، اور وہ لوگ اس حد تک کے لکھا ہے کہ وہ اس بات کو عشق کی حد تک چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
توجہ فرما رہے ہیں آپ پڑھیں نا مختلف جگہوں پہ مختلف ممالک کے آپ کالم پڑھیں، وہاں کی صورتحال پڑھیں، قطع نظر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ یوں تو نہیں ہے کہ یہ ناانصافیاں فقط مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہیں، بلکہ بہت ساری جگہیں جہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور کا حق چھین رہا ہے۔ جو طاقتور ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کمزور کی بھی کوئی عزت ہے، اس کی بھی کوئی ناموس ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کی چاہت اتنی بڑھ چکی ہے، جتنا کسی سے عشق ہو، جتنی عشق کی تڑپ ہوتی ہے اتنی عدل و انصاف کی تڑپ ہے۔ تو یوں دیکھیں تو ہر ایک انتظار میں ہے، کوئی تو آئے نا جو عدالت قائم کرے، کوئی تو آئے نا جو ظالموں کا راستہ کیا کرے، وہ روکے۔ سب لوگ اس چیز کا نعرہ لگاتے ہیں، عدالت کے برقرار کرنے کے لیے اپنے تمام وجود سے اس کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چیز اس بات کی فطری دلیل ہے کہ صلح و عدالت کے برقرار کرنے کے لیے ایک عظیم مصلح کی ضرورت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حتیٰ جسے یہ بھی نہیں پتا کہ آئے گا ایک مصلح، جو جانتا بھی نہیں، جس نے آج تک سنا بھی نہیں، اس کے اندر بھی یہ آرزو موجود ہے کہ ہو کوئی ایسی ہستی کہ جو کیا کرے، اصلاح کرے۔ اور یہی چیز اس بات کی فطری دلیل ہے، کیونکہ ہر جگہ اور ہر شخص کی طرف سے اس بات کا اظہار اس کے فطری ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر صحیح اور فطری عشق اس بات کی دلیل ہے کہ معشوق کا وجود خارج میں ہے، جو کہ اپنے عاشق کو اپنی طرف جذب کر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یوں سمجھیے جو مصلح ہے وہ معشوق ہے، جو بیچارے عدل و انصاف چاہتے ہیں وہ عاشق بن کے اس مصلح معشوق کا انتظار کر رہے ہیں۔ العجل 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 اللہم صلی علی محمد۔ ہر صحیح اور فطری عشق اس بات کی دلیل ہے کہ معشوق کا وجود خارج میں ہے، جو کہ اپنے عاشق کو اپنی طرف جذب کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جملے پہ غور کرنا، بڑا لطف آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا بند عالم پیاس کو انسان کے وجود میں تو پیدا کر دے؟ اللہ انسان کے وجود میں کس چیز کو پیدا کر دے؟ پیاس کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کے وجود میں پیاس کو تو پیدا کر دے، لیکن اس پیاس کو بجھانے کے لیے خارج میں کوئی چشمہ پیدا نہ کرے؟ جب لوگوں کے اندر یہ بات اللہ نے پیدا کر دی کہ تم عدالت کی خواہش کرو، تم ظلم سے بچنے کی خواہش کرو، تم انصاف کی خواہش کرو، جب اللہ نے یہ تڑپ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی اور لوگ چاہ رہے ہیں قطع نظر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے اور غیر مسلم کہ ہو کوئی جو ہمیں انصاف دلائے، ادھر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں انصاف طلب کرنے کی خواہش پیدا کر دی، تو یقیناً اس خواہش کو پورا کرنے کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا ہے، اور اسی انتظام کے تو آپ اور میں منتظر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کا عدالت طلب ضمیر اور پاک فطرت آواز دے کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ایک مصلح کی ضرورت ہے، اور صلح و عدل اور عدل انصاف کا دنیا پر دور دورہ ہوگا، اور ظلم و ستم اور خود غرضی کا خاتمہ ہو کر رہے گا، اور انسانیت ایک ملک کی صورت میں ایک پرچم تلے صدق و صفا کی زندگی بسر کرے گی۔ یہ وقت انشاءاللہ یہ آئے گا۔ دوسری علامت یہ ہے
یہ بات چل رہی ہے کہ عظیم مسلح کا ظہور فطری امر ہے۔ کون سا امر ہے؟ اور جو فطری امر ہوتا ہے اس کے لیے مذہب اور دین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ تو ہر بحیثیت انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تمام ادیان و مذاہب کے پیروکار ایک عظیم عالمی مسلح کی انتظار میں ہیں، اور سب کا انتظار یکساں ہے، اور تقریباً تمام ادیان نے اس بارے میں ایک فصل مختص کی ہوئی ہے، اور عالم بشریت کے زخموں کے مرہم کے لیے ایک عظیم نجات دہندے کے ظہور پر ایمان کا مسئلہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ثبوت ملتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک عمومی عقیدہ ہے اور قدیم الایام سے چلا آ رہا ہے، اور مشرق و مغرب کی تمام اقوام اور مذاہب اسی عقیدے کے پابند چلے آ رہے ہیں۔ البتہ مذہبی نقطہ نظر سے اسلام نے اس عقیدے پر خاص توجہ دی ہے۔ زردشتیوں کی مشہور کتاب میں لکھا ہوا ہے جنگ و جدال ہوگا، ارمن اور یزدان ان کے درمیان جنگیں ہوں گی، جنگ و جدال ہوگا۔ اس وقت کامیابی یزدان کے پیروکاروں کو ہوگی اور دوسرے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ دنیا اپنی حقیقی سعادت کو پالے گی اور بنی آدم نیک بختی کے تخت پر جا بیٹھیں گے۔ ان کی کتابوں میں بھی اشارے ملتے ہیں کہ یہ بھی کسی مسلح کے انتظار میں ہے۔ اس کے بعد زرتشت، ان کی کتاب میں یہ لفظ ہیں، عربوں کی سرزمین سے ایک مرد ظاہر ہوگا، باعظمت سردار ہوگا، جسیم اور مضبوط ٹانگوں والا ہوگا، اپنے جد کے دین پر اور بہت بڑا لشکر لے کر ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہندوؤں کی کتاب ویشن جوگ میں ہے کہ انجام کار یہ دنیا ایک ایسے شخص کی طرف لوٹ جائے گی جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا، یہ ہندوؤں نے لکھا ہے، اور خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ ہندوؤں کی ایک اور کتاب باسط میں ہے، آخری زمانے میں دنیا کا دور ایک عادل بادشاہ پر ختم ہو جائے گا، یہ ہندو لکھ رہے ہیں۔ وہ فرشتوں، پریوں اور انسانوں کا پیشوا ہوگا، صحیح معنوں میں حق اس کے ساتھ ہوگا۔ جو کچھ سمندروں، دریاؤں، زمینوں اور پہاڑوں کے اندر پوشیدہ ہوگا وہ سب کو نکال لے گا۔ مجھے اتنا بتائیے یہ سارے کام سوائے یوسف زہرا کے اور کون کرے گا؟ اگلی علامت جو انہوں نے لکھی ہندوؤں نے، انہوں نے لکھا کہ زمین اور آسمان کی خبریں دے گا۔ اس وقت دنیا میں اس سے اور کوئی بڑا آدمی نہیں ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں جی، عہد قدیم کی جو تورات ہے اور اس کے جو ملحقات ہیں، وہاں کے شریر لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، خدا پر توکل کرنے والے لوگ زمین کے وارث ہوں گے۔ اس کتاب اور اسی فصل میں آگے چل کر کہا گیا ہے صدیق یعنی سچے لوگ زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، فرمایا میرا نبی ان سے کہو کونوا مع الصادقین، یہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ پوچھا گیا کون ہیں سچے؟ تو بتایا پیغمبر نے کہ یہ سچے علی اور اولاد علی ہیں۔ اور پھر انجیل میں جس طرح بجلی مشرق سے چمکتی ہے تو اس کی روشنی مغرب کو بھی منور کر دیتی ہے، انسان کا بیٹا بھی اسی طرح ظاہر ہوگا۔ یہ لفظ موجود ہیں
صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لکھا ہے اپنی کمروں کو باندھے رکھو اور اپنے چراغوں کو ہمیشہ جلائے رکھو، ایسے لوگوں کی مانند ہمیشہ چوکس رہو جو اپنے آقا کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں، تاکہ جب بھی وہ دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کے لیے فوراً کھول دیں۔ کتاب ہے علائم الظہور میں لکھا ہوا ہے، چینیوں کی قدیم کتابوں میں، چینی ان کی قدیم کتابوں میں، ہندوؤں کے عقائد میں، اور اسی طرح اور بہت سارے مصری اور قدیمی جو لوگ ہیں، کہ اس طرح کے دوسرے لوگوں کے درمیان ایک عالمی مسئلے کے ظہور کا عقیدہ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زمان علیہ السلام کا عقیدہ مہدویت اگرچہ کھل کے بیان انہوں نے کیا جن کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے، ورنہ ایک مسئلے کی انتظار تو پوری دنیا کر رہی ہے۔ اور یہی تو وہ عرب کا شاعر ہے کہ ایک حسن ہے جس کے لیے عبارتیں تو مختلف ہیں لیکن سب کا مقصود کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہاں پر باقاعدہ اس سلسلے میں عقلی دلائل بھی دیے گئے، جس میں جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ عالم ہستی کئی نظاموں کا مجموعہ ہے۔ اس تمام جہان میں منظم قوانین کا ہونا اس یکجہتی اور یکسانیت کی علامت ہے۔ نظم و قانون اور حساب و کتاب اس جہان کے اہم ترین اور بنیادی مسائل ہیں جن پر دنیا کا نظام صحیح صورت پر چل رہا ہے۔ عظیم منظومہ شمسی سے لے کر ایک ایٹمی ذرے تک جو کئی لاکھ کی تعداد میں ایک سوئی کی نوک پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، سب کے سب ایک سوچے سمجھے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ ہمارے بدن کے مختلف حصے ایک چھوٹے سے خلیے سے لے کر دماغ کے طریقہ کار، اعصاب کے سلسلے، دل اور جگر کے جیسے اہم ترین اعضاء تک سب کے سب ایک ایسے نظم کے تحت چل رہے ہیں جو بعض دانش مندوں کے قول کے مطابق ہر ایک بالکل صحیح گھڑی کی مانند کام کر رہے ہیں، جن کے سامنے کمپیوٹر بھی ہیچ ہے۔ تو کیا اس قدر باعظمت جہان، انسان جس کے کل کا ایک معمولی سا جز ہے، اور اسی طرح بے ہنگم، نامنظم اور جنگ و خون ریزی اور ظلم و ستم میں ہمیشہ غرق رہے گا؟ آیا یہ تمام بے انصافیاں اور یہ اخلاقی اور اجتماعی تباہ کاریاں بد نظمی کی اقسام میں سے ہیں، ہمیشہ انسانی معاشرے پر حکم فرما رہیں گی؟ ان تمام معروضات کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات کا نظام ہمیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آخر کار انسانی معاشرے کو نظام میں نظم و عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا اور اپنی تخلیق کے اصل مقاصد کی طرف انسان کو لوٹنا پڑے گا۔ اور پھر دنیا بھر میں موجود تمام معاشرے ہمیشہ ترقی کی جانب گامزن ہیں، جو عالم بشریت کے روشن مستقبل کی ایک اور دلیل ہے، کیونکہ اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ انسانی معاشرے نے جب سے اپنی ماہیت کو پہچانا ہے اس وقت سے ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور کسی بھی دور میں اس میں ٹھہراؤ نہیں آیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اگر مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مکان، لباس، غذا اور آمد و رفت کے ذرائع بالکل ابتدائی مراحل میں تھے، لیکن موجودہ دور میں ان چیزوں میں اس قدر ترقی آ گئی ہے کہ عقل حیران اور آنکھیں ہیرا ہو جاتی ہیں۔ یقیناً اس ترقی میں ابھی رکاوٹ نہیں آئی، بلکہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ علمی اور سائنسی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میدان میں بھی کافی ترقی ہوئی ہے، اور روزانہ نئی ایجادات منصہ شہود پر آ رہی ہیں، اور خدا جانے مستقبل میں اور کیسی کیسی ایجادات سامنے آئیں گی۔ تو ان تمام حالات کو جب سامنے رکھا جاتا ہے
اور دیکھا جاتا ہے تو پھر یہاں پر جو خرابی اور مسائل ہیں اور ان سے بچنے کے لیے جو ہمارا نقطہ نگاہ ہے وہ یہی ہے کہ حکم خدا سے حجت خدا کا جب ظہور ہوگا تو پھر یہ ظلم اور بے انصافی اور یہ قتل و غارت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور نظام عدل دنیا پر قائم ہوگا۔ دوسرا جو حوالہ ہے گفتگو کا وہ حوالہ ہے آیا دیکھا جائے قرآنی آیات کے اندر اور احادیث کے اندر کہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے کس طرح سمجھا۔ اب اس بات کو آگے لے کے چلوں تو معاملہ اور طویل ہو جائے گا، تو میں گفتگو کو ذرا یہیں سمیٹنا چاہتا ہوں اور پھر کل یہاں سے گفتگو کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو یہ خمسہ چل رہا ہے یہ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ نئی چیزیں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں، وہ چیزیں جو آپ بار بار سن چکے ہیں ان کا تکرار نہ ہو، ورنہ وہ چیزیں بیان کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ عقیدہ مہدویت یہ کتنا اہم ہے۔ اس میں عقیدہ رجعت بھی ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں۔ آئیے ذرا دیکھیے یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ان ایام میں ہمارے زمانے کے امام کس قدر گریہ کر رہے ہیں۔ یہ ایام بڑے اہم ایام ہیں، میں اشاروں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ 28 صفر کو آپ نے شیعہ میانی میں یہیں پر، میں بھی ادھر ہی تھا، صبح جلوس نکلا، دن کو بھی مجلس ہوئی، رات کو بھی ہوئی، دو عظیم ہستیوں کی شہادت تھی، پرسہ دیتے رہے زمانے کے امام کو۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں، غور کرنا 28 صفر جس دن رسول خدا کی شہادت ہوئی اس سے لے کے 8 ربیع الاول تک نبی کی بیٹی نے کون کون سے دور کیا۔ میں نے اشارہ کر دیا 28 صفر کو کیا ہوئی، نبی کی شہادت ہے نا، اس وقت سے لے کر کب تک بھلا 8 ربیع الاول تک نبی کی۔ اکثر ہمارے ہاں ان ایام کے بارے میں تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، تذکرہ نہیں بیان ہوتا ہے، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا جو ظلم سنتے رہتے ہو کہیں انہی دنوں میں تو نہیں ہو چکے۔ جس وقت اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا نا، دروازے پر دق الباب ہوا، آواز ہے یا آل نبی مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ میری آقا ذاتی نے کہا مسافر چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی جانتی ہو کون ہے دروازے پہ جو اجازت مانگ رہا ہے؟ اس نے کبھی اجازت نہیں مانگی، بیٹی ملک الموت ہے۔ یہ لوگ کی اجازت مانگ کے بتانا چاہتے تھے خیال رکھنا یہ عام دروازہ نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے وہ کتنا درد بھرا منظر تھا۔ جس وقت رسول خدا کے آخری وقت تھا، حجرے میں بہت سارے رشتہ دار تھے، اپنی زوجہ بی بی ام سلمہ سے کہا ام سلمہ سب سے کہو باہر چلے جائیں، لیکن میری بیٹی زہرا، میرا بھائی علی، میرے بیٹے حسن اور حسین انہیں کہو وہ حجرے میں رہ جائیں۔ عزادار سارے چلے گئے، یہ 4 ہستیاں حجرے میں رہ گئی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول کے آنسو بہنے لگے۔
بیٹھتے ہوئے آنسوؤں سے بتا رہے تھے بیٹی تجھے کن کن ظلم کا سامنا کرنا ہوگا، یا علی تجھے کن مظالم کا سامنا کرنا ہوگا۔ عزادارو یہاں تک روایتیں ملتی ہیں، نبی بتا رہے تھے بیٹی زہرا اتنے مظالم کھائے جائیں گے تو رو رو کے کہے گی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا۔ یہ منظر کچھ عجیب تھا، حسنین شریفین سے نہ رہا گیا، بڑھ کے اپنے نانا کے سینے سے لپٹ گئے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ اتنے میں نبی نے ایک ہاتھ میں اپنی بیٹی زہرا کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں امام علی کا ہاتھ لیا، دست امامت پر اپنی بیٹی کا ہاتھ رکھا۔ پرانے عزادار بیٹھے ہو، اتنا کہا یا علی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آئیے دے لیجیے پرسا، یہ بڑے غم کے ایام ہیں جن دنوں میں آپ اور میں موجود ہیں، جانتے ہو کس قدر دکھ بھرے ایام ہیں۔ کہہ تو سکتے تھے یا علی نبی کی امانت ہے، فرمایا یا علی یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی امانت ہے، یا علی خیال رکھنا، یا علی خیال رکھنا۔ اے عزادار امام حسین، میں اپنی خدمت میں اتنا عرض کرتا ہوں، علی مولا نے تو بڑی کوشش کی، لیکن جو امانت تھی نا، کوئی ایسا ظلم ہوا، روایتیں بتاتی ہیں کنیز کے سہارے کے بغیر گھر میں چل نہیں سکتی تھی۔ گھر میں مخصوص جگہ تھی جہاں پانی کے برتن رکھے جاتے تھے۔ ایک دن کیا دیکھا امیر کائنات نے، نبی کی بیٹی اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا رہی تھی۔ جو مائیں بہنیں یہ مجلس سن رہی ہیں ان کے حصے کا جملہ کہتا ہوں، شیعہ میانی سے بڑے لوگ جاتے ہیں حج و زیارات کے لیے، بڑی مسکرات، مرد جوان، جس مومنہ عورت کے ہو نا چھوٹے چھوٹے بچے، جہاں خوشی ہوتی ہے کربلا جاؤں گی، جیسے روانگی کا وقت قریب آتا ہے دل گھبراتا ہے، رب جانے میرے بعد میرے بچوں کو کوئی نہلائے گا بھی، رب جانے میرے بچوں کو کوئی کھانا بھی کھلائے گا۔ نبی کی بیٹی آتے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا رہی تھی، پوچھ لیا مولا نے، کہا بنت پیغمبر آپ کے بدن میں اتنی طاقت تو نہ تھی، آپ کنیز کے سہارے کے بغیر گھر میں چل نہیں سکتی تھی، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کیوں نہلا رہی ہے؟ کہا یا علی میں نے رات خواب میں بابا کو دیکھا جو فرما رہے تھے زہرا تم ایک دن کی مہمان ہے۔ کہا یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں۔ کہا بتائیے کون سی وصیتیں ہیں؟ کہا ایک یہ وصیت ہے یا علی غسل رات کے اندھیرے میں بھی، کفن رات کے اندھیرے میں بھی، مجھے خلوت رات کے اندھیرے میں کرنا۔ اے عزاداران امام حسین، یہ بڑی مشکل گھڑی تھی، یہ بڑا مشکل وقت تھا، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ آ گیا وہ وقت جب حسنین دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے یہ کہا بابا ہماری ماں دنیا سے جا چکی، وہ علی مولا جسے میدان بدر میں کوئی نہیں گرا سکا تھا، جسے میدان احد میں کوئی نہیں گرا سکا تھا، جسے میدان خندق میں کوئی نہیں گرا سکا تھا، لیکن شہادت، خبر شہادت زہرا اس قدر علی مولا کے دل کو غمگین کر گئی، کبھی کبھی کائنات زمین پر بیٹھتے تھے، کبھی زمین سے اٹھتے تھے۔ جب آئے ہیں نا گھر میں تو دیکھا حجرے کے درمیان میں نبی کی بیٹی اپنے اوپر ایک چادر لیے ہوئے، جب چادر ہٹائی تو تکیے کے ساتھ وہاں پر ایک نقطہ لکھا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا یا علی اللہ نے مجھے آپ کے راستے میں دیا، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، اور پھر ان وصیتوں کا بھی تذکرہ تھا۔ رب جانے وہ منظر کتنا عجیب تھا جب امام حسین ماؤں کے قدموں کو چومتے تھے اور روتے تھے، امام حسن سر کی زہر گریا کر رہے تھے، اور اس سے مشکل وہ گھڑی تھی جب بی بی کو غسل بھی مل گیا
جب بیوی کو کفن بھی مل گیا۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، جب گھر سے کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو قریبی رشتہ داروں کو، اولاد کو بلایا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کسی سیدزادی کا گھر سے جنازہ اٹھے تو پھر سید بزرگ اس سیدزادی کے بچوں کو بلاتے ہیں، اور ماں سے مل لو، لیکن عام مستور نہیں ہے، عام سیدزادی نہیں ہے، سیدہ نساء العالمین ہے، بیوی کا جنازہ ہے، بلانے والا عام سیدزادہ نہیں ہے، سید نبی، سید خیرات ہے، امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کہنے لگے، میرے مولا علی جو سید السادات ہے، کہنے لگے، آؤ میرے بیٹے حسن و حسین، آؤ میری بیٹی اپنی منصب، آؤ اپنی ملاقات کر لو۔ جب بچے آگے چلے، روایت سے کچھ یوں سمجھاتی ہے، وہ جو کربلا کا غریب تھا، اس پر مولا کہتی ہیں، میں نے کیا دیکھا، بنت پیغمبر کے کفن کے بند کھل گئے، ہاتھ باندھے آئے، آؤ میرا کربلا کا غریب۔ امام حسین وہاں سے لپٹ گئے، بعض روایتیں بتاتی ہیں امام حسن بھی وہاں سے لپٹ گئے۔ اس وقت ملائکہ نے تصویر چھوڑ دی، آواز آئی، اے ابو الحسن ان بچوں کو ماں سے جدا کر۔ اے عزادارو، ذرا جملہ سننا، وہ وقت کتنا عجیب تھا، وہ کتنا مشکل تھا وقت، کہ جس وقت مولا کائنات لے کے چلے بنت پیغمبر کا جنازہ۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اس مشکل گھڑی میں جب نبی کی بیٹی کو قبر میں اتارنا تھا، اس مشکل گھڑی میں ایک رخ کیا رسول اللہ کی طرف، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو۔ شاید کہنا چاہتی ہوں، اے اللہ کے رسول امانت لوٹانے کے لیے آیا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، اس قبر سے دو ہاتھ باہر آئے جو پیغمبر کے ہاتھوں کی طرح۔ بیوی نے وصیت کی تھی، کہا تھا یا علی میری قبر پہ آیا کرنا، میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھا کرنا۔ علی مولا بیوی کی شہادت کے بعد سیدہ کی قبر پہ جایا کرتے تھے، گریا کرتے تھے، اتنا روتے تھے، قبر کی مٹی گارے میں بدل جاتی تھی۔ ایک رات یہ روایت میں اس زمانے میں سنی جب ایران میں پڑھتا تھا، مرکز آقا خمینی پر شب ہے گدر میں، ان کے ٹی وی چینل پہ یہ خطاب نشر ہو رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم دین بیان کر رہے تھے۔ بی بی نے یہ بھی وصیت کی تھی، یا علی میرا حسین چھوٹ ہے، اس کا خیال بھی۔ وہ جو جانتے تھے نا ہر شب، ایک شب کو کیا ہوا، قبر زہرا سے آواز آئی، یا علی گھر لوٹ جاؤ، میرا حسین پیاسا ہے۔ اجرہ اللہ، آخری جملہ کہتا ہوں عزادارو، اور فرصت دے دیجیے یوسف زہرا کو، صاحب حضرت زمانے کا امام ہے، یہ دکھ یاد کر کے روتا ہے زمانے کا امام۔ آئیے فرصت دے دیجیے امام کو، مل کے کہتے ہیں، اے ہمارے زمانے کے مولا، اے ہمارے زمانے کے امام، یہ فرش ادا آپ کے جد کا بچھا ہوا ہے، مولا ہم فرصت دینا چاہتے ہیں آپ کو، مولا ہم فرصت دینا چاہتے ہیں۔ اے عزادارو، وہ عالم دین بیان کرتا ہے، جب مولا علی گھر میں آئے، سب سوئے ہوئے تھے، امام حسین اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچپنا ہے، اور اتنا کہہ رہے تھے، اماں میں پیاسا ہو، اماں میں پیاسا ہو۔ اور مل کے کہتے ہیں، اے ہماری آقا زادی، ابھی تو مدینہ ہے، امام حسین کا بچپنا ہے، اپنے گھر پہ ہے، اور پانی مانگا، آپ قبر میں تڑپ گئی، اور رب جانے بی بی اس وقت کیا پڑھ کے تلی ہوگی، جس وقت آپ کے بیٹے حسین کے سینے میں شمر نہیں سوار ہو جاتا، رب جانے بی بی آپ پڑھ کے
دنیا گزری ہوگی جب یہ لعین ہٹ ہٹ کے تیرے بیٹے کی گردن پر ضربے چلاتا تھا، اور اس وقت تیری بیٹی خیمے کے در پہ آتی کہہ رہی تھی ید ساتھ آپ ہی کو مسلم اے پسرے ساتھ کہ تمہارے درمیان کوئی مسلمان موجود نہیں ہے، یہ جو نبی کا بیٹا مارا جا رہا ہے کوئی چھڑوانے والا نہیں ہے۔ اللہ العالمین پروردگارا تجھے واسطہ اپنی عزت جلالت کا، تجھے واسطہ نبی والے نبی کا، میرا مالک ہماری اس مجلس سے ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، پروردگارا حاسدین مخالفین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگارا تجھے واسطہ اپنی عزت جلالت کا، میرا مالک نبی والے نبی کے صدقے خدایا اس خمسہ مجالس کے سلسلے میں نام درد سفر قلم جس رنگ میں بھی کسی کا حصہ ہے، جو بھی حاجی جاوید حسین صدیقی صاحب کے معامل ہیں یا ان کے اپنے بچے، پروردگارا ان کی طرف سے یہ جو بخش عطا ہے خدایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، نبی والے نبی کے صدقے میرا مالک ان کی اس خمسہ مجالس میں ایک مجلس حاجی محمد یوسف صدیقی صاحب کی طرف سے ہوتی ہے، پروردگارا ان کے مرحومین و مرحومات، حاضرین کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، میرا اللہ ان تمام پر اپنا لطف کرم فرما، پروردگارا حاسدین مخالفین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، میرا اللہ اپنے آخری نبی سید الانبیاء وجہ تخلیق کے کائنات، میرا اللہ تیرے پاس جو سب سے بڑی ہستی ہے، پروردگارا جس کی محبت میں تو نے کائنات کو خلق فرمایا ہے، میرا اللہ جس ہستی کے بارے میں امیر کائنات بھی کہتے ہیں نا میں نبی محمد کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اس ہستی کے صدقے میں میرا مالک ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرا اللہ ہمارے مولا آقا کا ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا اس دنیا کو امام زمان علیہ السلام کے وجود بابرکت سے جس طرح یہ ظلم اور زیادتیوں سے پر ہو چکی ہے، میرا اللہ اسے عدل و انصاف سے پر فرما، میرا اللہ امام زمان علیہ السلام کے وجود بابرکت سے میرا اللہ اس دنیا کو برونق فرما، میرا اللہ اسے بابرکت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، نبی والے نبی کے صدقے خدایا امام مظلوم کربلا کے صدقے میرا اللہ حاسدین مخالفین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک و امن کا گہوارہ بنا، پروردگارا تجھے واسطہ نبی والے نبی کے صدقے میرا مالک ہمیں شفاعت اہل بیت کے قابل بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ